دینا چاہتا ہوں، مجھے بالکل داد وصول نہیں کرنی آپ سے، مجھے کچھ دینا ہے آپ کو۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان رشتوں کو توڑ رہی ہیں جو میں نے بنائے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ میں نے کچھ رشتے بنائے ہیں۔ مولا کون سے؟ فرمایا یہ جو تمہاری برادری کا ہر رشتہ ہے نا، یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ یہ جو تمہاری برادری کا، میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا، تفسیر آپ بعد میں پڑھیے گا جس آیت کو میں بیان کر رہا ہوں، آپ گھر جا کے تفسیر پڑھیے گا، میں آخری سانس تک ضمانت دے کے اسے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میں اللہ نے رشتے قائم کیے ہیں، یہ تمہارا ماما تم نے نہیں بنایا، میں نے بنایا ہے۔ یہ تمہارا چاچا تم نے نہیں بنایا، میں نے بنایا ہے۔ یہ تمہارا تایا تم نے نہیں بنایا، یہ میں نے بنایا ہے۔ یہ تمہارے رشتے، یہ تمہارا بھائی میں نے تیرا بھائی بنایا ہے، تو نے نہیں بنایا، یہ بھائی میں نے بنایا ہے۔ یہ جتنے رشتے میں نے بنائے ہیں، حد ہو گئی ہے، انہیں توڑتے ہو۔ مولا تو پھر فرمایا یفسدون فی الارض، تم زمین پر فساد برپا کر رہے ہو، تم قطع رحمی نہیں کر رہے بلکہ زمین پر فساد برپا کر رہے ہو۔ پتہ نہیں یار میری بات کی آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے کہ میں شاید ہوا میں تیر چلا رہا ہوں؟ نہیں یار، کسی معاملے میں بھی زمین ہے، معاملہ ہے، جائیداد ہے، رشتہ داریاں ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ فرمایا خسمانو کھائے سارا کچھ، ان رشتوں کا تو احترام کرو جو میں نے بنائے ہیں، ان رشتوں کا تو احترام کرو جو میں نے بنائے ہیں۔ نہیں بابا، اگر تیرے مامے نے ایک لڑکی نہیں دی تیرے بیٹے کو تو نکاح کا تعین میں کرتا ہوں، جوڑے میں بناتا ہوں۔ تیرے پتر دی نصیب دے اندر وہ دی دھی نہیں سی، وہ اس کے نصیب میں نہیں تھی، تو نے وہ رشتہ توڑا جو میں نے بنایا ہے۔ وہ لڑکی تو اس کے نصیب میں نہیں تھی اور تو نے وہ رشتہ توڑ دیا جو میں نے بنایا ہے۔ یا اللہ تو پھر فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یہ کبھی بھی فائدے میں نہیں رہے گا، کوئی بندہ فائدے میں نہیں رہے گا اگر وہ رشتے توڑے گا جو میں نے بنائے ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ اولئک ھم الخاسرون۔ کیا لفظ ہے؟ اولئک ھم جیتے رہیں، مانا کیا کروں؟ خسارے میں ہے، لیکن لفظ خسارہ میں بیان کر چکا ہوں، یہاں پہ ادھر ہی بیان کیا تھا میرے بچے کے سالانہ ختم پر، لفظ خسارہ میں بیان کر چکا ہوں، میں خسارے پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے خسارے میں وہ بندہ رہے گا جڑا مامے نو کنڈ کرے گا، چاچے تو منہ پھیر جائے گا، تائے نو نیڑے نہیں لائے گا، اپنی برادری نو اپنے نزدیک نہیں آن دے گا، نقصان وچ رہے گا، فائدے وچ او ہی رہے گا جڑا برادری دے نال جڑیا رہے گا۔ پتہ نہیں یار، پتہ نہیں، علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، کامیابی اسی کے لیے ہے جو اپنی فیملی اپنی برادری کے ساتھ جڑا رہے گا، اور وہی کا نہیں میں سمجھا نہیں سکا۔ دیکھو یہ آیت ہے سورہ بقرہ سے، 2 نمبر سورہ ہے، 27 نمبر آیت ہے، میں اسے پڑھتا ہوں اور ساتھ میرے سامنے سورہ رعد ہے، 13 نمبر سورہ ہے، 25 نمبر آیت ہے۔ اب میں دونوں کو پڑھنا چاہتا ہوں، جو سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ کہنا پڑے۔ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ سے، والذین، سورہ رعد میں ہے والذین، سورہ بقرہ میں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، سورہ رعد میں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، سورہ بقرہ میں ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، سورہ رعد میں ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، سورہ بقرہ میں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، سورہ رعد میں ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
سورہ بقرہ میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، لیکن سورہ رعد میں نہیں کہا. سورہ رعد میں بتایا یہ گھاٹا کیا ہوگا. سورہ رعد میں بتایا کہ جو اپنی برادری سے منہ پھیر جائے، جو یہ کہہ دے بس بھائی آج تو بعد تواڈے ال نہیں آنا، یہ بڑا آسان کام ہے، آنا جانا مشکل ہے. یہ بہت آسان ہے، نہ کہہ دیے بس بھائی آئے سا نہ ساڈی عزت نہیں کیتی، آج تو بعد نہیں آنا. اللہ فرمائے یہ بڑا آسان ہے، یہ بہت آسان ہے یہ کہہ دینا بس آج تو بعد نہیں آنا جانا. لیکن کیا ہوگا اگر ایسے کرو گے تو کیا ہوگا؟ سورہ رعد میں فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، زمین پر اللہ کی اس بندے پر لعنت ہے جو اپنی برادری کو توڑتا ہے، جو دھرا ڈالتا ہے انسانیت میں، اس پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، دنیا میں لعنتی ہوگا، معاشر میں وہ جہنمی ہوگا. اگر وہ اپنے نانکے اور دادکے کو توڑتا ہے، اگر وہ اپنی برادری کو توڑتا ہے تو اسے گھاٹا کیا ہوگا؟ زمین پر لعنتی، آخرت میں جہنمی. اگر وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں چلتا، منہ اٹھا کے کہتا ہے بس بھائی کہنا بڑا آسان ہے، ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل ہے. یہاں تک اگر کچھ تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ گیا تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ آپ کی پوری توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو یہ سورہ رعد کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. 13 نمبر سورہ ہے، 19 نمبر آیت میرے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، سبحان اللہ کہہ لے. کیا، فا پس، من جو کوئی بھی، یعلم جانتا ہے، انما بے شک، انزل نازل کیا گیا، علیکا محبوب آپ پر، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق. میں نہیں سمجھا سکا. اللہ فرمایا محبوب کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ بھی سمجھتا ہے کہ قرآن حق ہے؟ اوئے ہوئے، کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ سمجھتا ہے قرآن، جو قرآن کو حق سمجھتا ہے، وہ کیسے چپ کر کے بیٹھ گئے میرے سامنے؟ مجھے دوبارہ پوچھنا ہے، قرآن، مجھے مزہ ہی نہیں آیا. قرآن محبوب جو قرآن کو حق مان لے تو یا اللہ، پھر فرمایا کا حرف تشبیہ ہوتا ہے. من ہوا اعمی، محبوب اللہ وہ بھی اندھا ہو سکتا ہے، وہ اندھوں کی طرح ہو سکتا ہے جو قرآن کو حق مان جائے. میری طرف دیکھو محبوب، وہ اندھوں کی طرح نہیں ہوتا جو قرآن کو حق مان جائے. بولو جسے سمجھ آئی ہے. جو قرآن کو حق مان جائے وہ اندھوں کی طرح نہیں ہوتا جو قرآن کو حق مان جائے. اس آیت کو میں ذرا روک کر ایک آیت سورہ اسراء سے لینا چاہتا ہوں. 17 نمبر سورہ ہے، 71 نمبر آیت ہے. آپ کہو گے تو میں پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اللہ فرمایا محبوب جی جو یہاں اندھا رہا نا، معاشر میں بھی اندھا اٹھے گا، لیکن جو قرآن کو حق مان گیا وہ نہیں اندھا ہوگا. وہ جو قرآن کو حق مان گیا وہ اندھا، بولو سارے، وہ اندھا نہیں ہوگا. تو مولا پھر فرمایا انما یتذکر اولو الباب. محبوب جی مولا یہ قرآن تو نصیحت ہی عقل والے کو دیتا ہے. قرآن نصیحت کسے دیتا ہے؟ عقل والے کو دیتا ہے. اب آپ میرا ساتھ دیں اور قرآن پاک کی اس آیت کو پورے زور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرمایا محبوب قرآن حق ہے. محبوب قرآن، بولو یار سارے بولو، قرآن
جو قرآن کو حق مان جائے، میں جملہ دینے لگا ہوں اپنی طرف سے، لیکن ذمہ داری قرآن پاک کی میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ یہ جملہ میں قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرمائے محبوب جو قرآن کو حق مان جائے اس کی دل کی آنکھیں روشن ہیں۔ جو قرآن کو حق مان جائے اس کی دل کی آنکھیں، سارے بولو، اس کی دل کی آنکھیں روشن ہیں۔ مولا کیا فرمانا چاہتا ہے؟ محبوب جی مولا، قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جس کی دل کی آنکھیں روشن ہے۔ جی مولا، پھر فرمایا محبوب عقل مند ہے میری بارگاہ میں وہ بندہ جس کی دل کی آنکھیں روشن ہے۔ بولو، میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ عقل مند ہے وہ بندہ جس کی دل کی آنکھیں روشن ہے۔ قرآن کو حق مانتا ہے وہ بندہ جس کی دل کی آنکھیں روشن ہے۔ یا اللہ، تو پھر فرمایا، اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، فرمایا الذین یوفون بعہد